کیا اس دنیا میں ہمارے علاوہ بھی کوئی مخلوقات موجود ہیں؟ اور ایک مخلوق جس کے بارے میں سب سے زیادہ بات کی جاتی ہے، سب سے زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے، بڑے مباحث ہوتے ہیں اس کے حوالے سے، اور وہ ہیں جنات۔ کیا جنات واقعی اس دنیا میں موجود ہیں؟ اس حوالے سے مذہب کیا کہتا ہے اور اس حوالے سے سائنس کیا کہتی ہے؟ کیا جنات کی حقیقت کو جھٹلایا جا سکتا ہے؟ کیا یہ صرف ہمارے دماغ کی اختراع ہے؟ کیا جنات کہیں موجود ہوتے ہیں؟ کیا ان کی ایک دنیا اس کرہ ارض پر موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو یہ رہتے کیسے ہیں؟ یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ کھاتے کیا ہیں؟ ان کی حقیقت کیا ہے؟ ان کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ اور ان کا انسان کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ بہت ساری جگہوں پر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جنات انسانوں کو متاثر کرتے ہیں، انسانوں کو فائدہ یا نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ چلے کاٹتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جنات کو قابو کر کے بہت سارے فائدے لیے جا سکتے ہیں، لیکن ان ساری باتوں کے پیچھے اصل حقیقت ہے کیا؟ کیا واقعی جنات کے ذریعے سب کچھ کیا جا سکتا ہے اور جنات بطور مخلوق موجود ہے، یا یہ صرف کہانیاں ہیں؟ آج کے پروگرام میں ہم اسی پر بات کریں گے، بلکہ اس حقیقت تک پہنچیں گے۔ ناظرین، میں ہوں زید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سراغ رساں۔ میں ہوں کرن خان، آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی یو ایس سے، اور ہمارا سسٹر ٹی وی چینل ڈی ٹی وی NN بھی ہے، جہاں پر آپ کو کرنٹ افیئرز، نیوز بلیٹنز، سیاسی پروگرامز، مذہبی پروگرامز اور ملے گا دیکھنے کو بہت کچھ جو آپ چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمارا چینل وزٹ کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ آپ کی محبت، آپ کا ساتھ ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ جنات ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اور جنات کے حوالے سے بہت ساری باتیں مشہور ہیں۔ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ الہامی کتابوں میں جنات کا ذکر موجود ہے، لیکن کس انداز میں موجود ہے؟ اور کیا کبھی کوئی انسان جنات سے ملا بھی؟ اور اگر ملا تو اسے کیا تجربہ حاصل ہوا یا اس کی کیا بات ہوئی؟ اسی طرح کی بہت ساری باتیں اور بہت سارے سوالات جو ہمارے دماغوں میں گردش کرتے ہیں، آج کے پروگرام میں ہم ان سوالات کے جوابات تک پہنچیں گے۔ تو سب سے پہلے ملاحظہ کریں، ہماری آج کی ریسرچ دیکھیں تاکہ پتہ چل سکے کہ جنات اصل میں ہیں کون۔ میرا خیال یہ ہے کہ 90% لوگ جو ہے نا وہ ضعیف العقیدہ ہیں، اور 90% لوگوں کی زندگیوں میں ان کا عمل دخل ہے، اور یہ سارا کچھ کر لیتے ہیں۔ صرف بندے کو مار نہیں سکتے، بیمار کر سکتے ہیں، نقصان کر سکتے ہیں، فائنینشلی نقصان، مطلب اس قسم کے نقصانات یہ کر لیتے ہیں، ان کا عمل دخل ہوتا ہے ہماری زندگی میں۔ تو کون ہے؟ کیا تھا تیرا؟ جعفر۔ جعفر کیا جن ہے؟ جنی ہے؟ جن۔ جعفر جن ہے؟ جعفر جن کی تو بڑی تعریف سنی ہے کہ بہت یہ کربلا کا واقعہ سارا تو نے دیکھا ہے؟ جعفر جن تقریباً تیری عمر کتنی ہے؟ 20,000 سال۔ کتنی؟ 20,000۔ 20,000 سال۔ سارے ایسے جو ہمارے مدارس موجود ہیں، ہمارے علماء موجود ہیں۔ آپ لاہور کے اندر بھی ایسی اور بڑے جید علماء موجود ہیں جن کے پاس یہاں مجسم صورت میں انسانی ان کے طالب علم کی حیثیت سے جنات جو ہے پڑھتے رہے ہیں۔ ان کے قبیلے کے اندر اسی طرح وہ طاقت کا بھی ایک توازن اور فرق موجود ہے جس طرح ہم انسانوں کے اندر ہے کہ یہ تگڑا ہے، یہ کمزور ہے، لیکن جنات وہ غالب آتے ہیں جو علم کی بنیاد پر بھی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ جنات کے بارے میں جو چیز میں آپ کو بتاؤں نا کہ ان کی آبادیاں جو ہیں، ان کو پکھی کا نام بھی ایک بولا جاتا ہے، جو ٹرم ہے۔ ایک پکھی جو ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں جنات ہو سکتے ہیں یا کچھ سینکڑوں کی تعداد میں ہو سکتے ہیں، ایک خاندان کے ہیں، ایک قبیلے کے ہیں، ایک مذہب کے ہیں اور ایک مسلک کے ہیں۔ صحیح یہ باتیں میں نے جو معلوم کی، جو ان کے ساتھ رہا، میں ان سے سوال چونکہ ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے کیا کرتا تھا، جو میں سمجھتا تھا کہ مجھے کرنے چاہیے، پوچھنے چاہیے، اس کے مطابق جو ہے وہ مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے بھی جنات جو ہے نا وہ موجود ہیں۔ الاٹ کی گئی ہیں، رہتے ہیں جہاں پر انسانوں کی آبادیوں کے اندر بھی ان کے لحاظ سے مختلف احادیث سے جو ثبوت ملتا ہے، تو جہاں بھی نجاست کی جگہ ہو، پلیدی کی جگہ ہو، مثلا کوڑے کرکٹ کا ڈھیر ہے جہاں بھی، تو یہ ان کی یعنی گٹروں اور نجاست کی جگہ
ان کا ڈیرا ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی حمامات جو ہیں، حمام یعنی جہاں بندہ کپڑے اتارتا ہے، ایسی جگہ یہ چونکہ ہے شیطان اور جنیت اس میں ہے، اسی وجہ سے یعنی حمام میں نماز پڑھنے سے روکا گیا۔ وہ حمام جو پرانے زمانے کے ہوتے تھے، ہمارے حمام تو اور طرح کے ہیں، یعنی وہ ایک حال نما جن میں درمیان میں غسل خانے کے باہر بھی خشک جگہ ہوتی تھی، اس لحاظ سے پھر حدیث شریف میں منع کیا گیا، اور اس لیے کہ وہاں جنات ہوتے ہیں۔ ایسے جہاں اونٹ باندھے جائیں، خصوصی طور پر اونٹوں کے باندھنے کی جگہ اور گدھے جہاں باندھے جائیں، وہ ماوش شیطان ہے، یعنی زیادہ وہاں پر جنات ہوتے ہیں۔ انسان کی حالتوں میں یعنی جس وقت انسان کپڑے اتارتا ہے تو اس پر زیادہ خطرہ ہوتا ہے جن کا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت تم قضاء حاجت کے لیے کوئی بندہ جائے، اذا اتا احدکم الخلا، بیت الخلاء میں یا کسی جگہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھے، فلیقل اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں خبث اور خبائث سے۔ تو چونکہ اس وقت بھی یعنی یہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کی شرمگاہ کے ساتھ کھیلنا شروع نہ کر دیں، تو اس سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ دعا مانگنے کا حکم ہے، اور یہ جامع ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں موجود ہے۔ تو اس طرح یعنی درختوں کے سائے کے نیچے ان کے مسکن پائے جاتے ہیں، نہروں دریاؤں کے کناروں پر ان کے مسکن ہوتے ہیں، اور گھروں میں جہاں ہڈیاں پھینکی جائیں، ہڈیوں پر یہ زیادہ آتے ہیں، چونکہ ہڈیوں کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ ان کے لیے ان پر گوشت بن جاتا ہے، اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منظور بھی کروایا تھا کہ یہ ہڈیوں کو کوئی استنجا وغیرہ میں استعمال نہ کرے، کہ یہ ہماری خوراک ہے۔ ایسے ہی یعنی رنگوں میں سے جو بالکل سرخ رنگ ہے، اس کے لحاظ سے ان کا زیادہ ان کو پسند ہے، اور آنا جانا ان کا اس وجہ سے ہو سکتا ہے۔ پہلی چیز، جنات کو ہم دیکھ نہیں سکتے ان کی اصل شکل میں، اسی لیے ماڈرن سائنس جو ہے ظاہر ہے وہ جنات کا انکار کرتی ہے۔ آج کے جتنے بھی لبرل ہیں اور یہ جو ترقی پسند لوگ ہیں، وہ آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں، اینجلز کا بھی انکار کرتے ہیں، جنات کا بھی انکار کرتے ہیں، اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے کبھی دیکھے ہیں؟ تو ضروری نہیں اگر ایک چیز دیکھی نہیں ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر ماڈرن سائنس ابھی اس طرف نہیں گئی اور اس حد تک ترقی نہیں کی ماڈرن سائنس نے کہ وہ کوئی ایسی ڈیوائس بنا سکے کہ جنات نظر آنے لگیں، تو ضروری نہیں کہ وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی۔ جن بچے نہیں پیدا کر سکتے، انڈے دیتے ہیں۔ حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے دیکھا کہ شیطان کی بیوی نے انڈا دیا، پھر اس سے بچہ نکلا، پھر اس سے نکلے، پھر دنیا شیاطین سے بھر گئی۔ چونکہ یہ حدیث موجود ہے، اس لیے ہمیں حتمی طور پہ پتہ ہے کہ جن بچے نہیں دیتے، ان کو انڈے دیتے ہیں، اور ان کو بچے پیدا کرنے کے لیے کسی وجود کی ضرورت پڑتی ہے۔ حالانکہ انسان کو وہ وجود شکل میں مل گیا ہے، مگر ان کو جاری ہونے کے لیے، اولاد کے لیے وجود کی ضرورت پڑتی ہے، اور کسی نہ کسی جانور کے پیکر میں ڈھل کر، یا گاہے گاہے ان سینچریز کسی انسان کے پیکر میں ڈھل کر یہ اپنے بچوں کو پیدا کرتے ہیں۔ جنات جو ہیں نا ان میں نر مادہ ہیں، مذکر مؤنث ہیں، اسی لیے حدیث پاک میں جو دعا سکھائی گئی کہ جب تم جاؤ طہارت خانہ میں تو پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ خبث خبیث کی جمع مردوں کے لیے، خبائث جو خبیثات ان کی ہے کہ جو جن عورتیں ہیں، جو جن مرد ہیں، ان کے شر سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ تو ان میں بالکل یہی سلسلہ اولاد بھی ہوتی ہے، ان کی نسل چلتی ہے، پیدائش ہوتی ہے یہ بالکل اسی طرح جیسا قرآن کہتا ہے حوروں کے بارے میں، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ ان کو نہ کسی انسان نے پہلے ان سے جمع کیا ہوگا نہ جنوں نے کیا ہوگا۔ تمس کا تمس جمع، اس لیے جنات بھی جمع کرتے ہیں، ہمارے ایسے نامراد بھی ہیں، اللہ پناہ دے، جو عورتوں سے کرنا شروع کر دیتے ہیں، جن عورتوں سے عشق کر رہتے ہیں، بڑی مصیبت بنتی ہے۔
اور وہ ان کے بستر جو ہے ان پر اتنا پانی ہوتا کہ آدمی کہتا توبہ توبہ توبہ. یہ توبہ کرنی چاہیے. اور جن سے محبت کر رہے تھے وہ تو جان ہی نہیں چھوڑتے پھر. عامل بھی بے بس ہو جاتے ہیں. یہ آگ کی مخلوق ہے شیطان، تو یہ مطلب شیطان کی اولاد ہے. جنوں کو ہم دیکھ نہیں سکتے ان کی حقیقی صورت میں کسی بھی حال میں، لیکن جن ہم کو دیکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن نے کہا وہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھ سکتے ہیں جہاں تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہو. وہ کوئی شکل لیتے ہیں تو سارے طبعی قوانین فزیکل لا ان پہ لاگو ہو جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک جن نے کتے کی شکل لی اور آپ نے کتے کی ٹانگ توڑ دی تو جن کی ٹانگ ٹوٹ گئی. سمجھے آپ؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک جن کتا بن گیا اور آپ نے اٹیک کرتے آپ کے سامنے دھواں بن کے اڑ گیا. ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ اللہ نے یہ صلاحیت اس کو دی ہی نہیں. وہ روپ لے سکتا ہے، ایک مقام میں ٹرانسفر ہو کے ہمارے پاس آتا ہے اور اس کو اس مقام پہ پھر جانا پڑتا ہے اپنے روپ کو ٹرانسفر کرنے کے لیے، اور جو ہماری نظروں کے سامنے وہ کام نہیں کر سکتا. تو اگر کوئی جن انسان بن کے آ گیا تو اب میری اور اس کی طاقت، اگر وہ انسان ہے تو طاقت اگر میں اس سے مضبوط ہوں تو حاوی. جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس جن کی شکل پر حاوی ہو گئے. وہ انسانی شکل میں آتا لیکن ابو ہریرہ اس سے طاقتور تھے، پکڑ لیے نا اس کو جا کے. وہ چھو بول کے غائب نہیں ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو صلاحیت نہیں دی چھو بول کے غائب ہونے کی. بہت سی بار ہوتا ہے نا، میں نے جن کو پکڑا جن غائب ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا. وہ ایک مقام سے شکل لے کر آتے ہیں اور ایک مقام پہ جا کر شکل لینا پڑتی ہے. لہٰذا اسی لیے میں کہتا ہوں عام طور سے وہ شکلیں نہیں لیتے ہیں، ہاں خاص طور سے لیتے ہیں. کیوں؟ جب اللہ نے اتنا پروٹیکٹیو لیئر میں رکھا، ان کو اتنا محفوظ رکھا، تو اننیسری رسک کیوں لینے کا بھائی دنیا میں آ کر؟ اننیسری روپ چینج کر کے رسک کیوں لینے کا دنیا میں آ کر؟ اس لیے کہ یہاں تو بہت انپروٹیکٹڈ ہے وہ. مثال کے طور پر ایک جن سانپ بن کے آ کر آپ نے اس کو مار دیا، ڈیتھ، مر گیا جن. ایسے واقعات ملتے ہیں صحابہ کے دور کے کہ صحابی نے جو ایک جن کو جو سانپ کی شکل میں آیا تھا مار دیا. پھر جنوں کی ایک جماعت ہے اور کہا آپ نے ہمارے دوست کو مار دیا، ہم کو خون بہا چاہیے، قتل کے بدلے قتل چاہیے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو مر جاتا ہے، اس پہ فزیکل لاز لاگو ہو جاتے. تو لہٰذا میں کہتا ہوں وہ عموماً چینج نہیں ہے. بہت سے لوگ ارے وہ جن کتا بن کے آ گیا تھا، میری گاڑی کچھ بھاگ رہا، بڑا ہوتے جا رہا، بڑا ہوتے جا رہا، بڑا ہوتے جا رہا، اور یہ کر رہا اور وہ کر رہا. لیکن آپ اگر کتے کو پلٹ کر اگر جوابی کارروائی کر دے تو وہ اس کو نقصان بھی. اور کتا کیا نقصان پہنچائیں گے آپ کو زیادہ زیادہ کاٹنے سے علاوہ؟ لیکن آپ تو انسان ہونے کے ناطے بہت نقصان پہنچا سکتے ہیں. لے سکتا ہے لیکن جنرلی لیتا نہیں. کیوں؟ تو اس کو اللہ نے اتنا محفوظ رکھا تو کیوں رسک لیں گا؟ اگر کوئی آپ سے کہے کہ بھائی آپ کو اتنا محفوظ ایک کپڑا دیا جا رہا ہے زیر بختر فلاں، آپ پہ کوئی اٹیک کرے تو آپ کیوں اننیسری اس کو اتار کے رکھیں گے؟ بھائی اتنا اگر میں سیف رہ سکتا ہوں تو وہ لے سکتے ہیں لیکن عموماً لیتے نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ بہت پروٹیکٹیو رہتے ہیں اس کے اندر، بہت محفوظ رہتے ہیں اس کے اندر. اگر میں میڈیکل سائنس کے حوالے سے بات کروں، اور جیسے ابھی آپ لوگ بات کر رہے تھے، ایک کال بھی آپ کے پاس آئی کہ لوگوں پہ مختلف طرح سے جن کا آنا اور وہ جو سمٹمس ہمیں نظر آتے ہیں، یا پیشنٹس، ہم تو انہیں پیشنٹس ہی کہتے ہیں کہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی جن آیا ہوا ہے، یا ان کی آواز بدل گئی ہے، یا ان کی حرکات بدل گئی ہیں. تو اصل میں ایک ڈس آرڈر ہے جسے ہم پوزیشن ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں یا ٹرانس پوزیشن ڈس آرڈر کہتے ہیں. سم ٹائم ہم اس کو ڈسوسیٹیو ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں. اچھا، اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ وقتی طور پہ ٹیمپریرلی جو شخص ہے جس کے اوپر یہ کیفیت آتی ہے وہ اپنی پرسنل آئیڈینٹی اور جو اس کی سراؤنڈنگز ہوتی ہیں اس سے وہ ان اویئر ہو جاتا ہے. اور اس میں وہ یہ محسوس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں کوئی اور شخصیت ہوں. اور عام طور پہ اس میں بہت زیادہ ڈبیٹ ہے کیونکہ یہ کلچرلی بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور کلچرلی بھی اس کے لیے کافی ریسرچ میں بھی اس کے اندر جو ہے نا وہ پائی جاتی ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے اس کے جو کنڈیشنز ہیں اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل، ایک جن جو پاکستان میں کسی کے اوپر آتا ہے وہ اور طرح سے ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کی لینگویج اور ہوتی ہے، اس کی بیہیویئر اور ہوتا ہے، اس کی ڈیمانڈز اور ہوتی ہیں، اس کی نیڈز اور ہوتی ہیں. اسی طرح سے جو اگر یو ایس اے یا یو کے میں بیٹھے ہوئے کسی شخص پہ آتا ہے تو وہ ڈفرینٹ ہے. زیادہ تر جو ایشین کنٹریز ہیں ان کے اندر یہ رپورٹ زیادہ ہوتا ہے، ایشین کنٹریز جو ہیں. اچھا، اس میں بھی ڈفرینٹ مذاہب کے ساتھ ان چیزوں کو اٹیچ کیا جاتا ہے. جو ڈفرینٹ مذہب کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں. تو سم ہاؤ یہ ایک ڈس آرڈر ہے جو کہ باقی ڈس آرڈر سے الگ ہے، مطلب ہم اسے بیہیویئرل ڈس آرڈر کہتے ہیں. سائنس کی روشنی میں جن کی حقیقت کیا ہے؟ ویسے تو یہ کوئی سائنسی سوال نہیں ہے، لیکن اس سے بہت لوگوں کو دلچسپی ہے. اور اگر آپ کسی بک سٹور میں جائیں تو سب سے زیادہ بکنے والی کتاب کالا جادو اور اس کا توڑ، اس جیسی کتابیں ہیں. کچھ روز پہلے میری نظر اس کتاب پر پڑی، جن اینڈ ہیومن سکنس. اس میں بہت تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ کون کون سے امراض ہیں
جو جنات کی وجہ سے ہوتے ہیں اور پھر ان سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے اور اس مرض کا علاج کیسے ہو سکتا ہے. مجھے کیا پتا کہ یہاں دیوار ہے، دیوار کے اس پار کوئی جن ہے کہ نہیں، کوئی بھوت، کوئی عفریت. I don't know. میں جا کے پیچھے سے دیکھ سکتا ہوں، دروازہ ہے وہ، اس دروازے کے پیچھے سے میں جا کے دیکھ سکتا ہوں کہ جن ادھر چھپا ہوا ہے کہ نہیں. لیکن کیونکہ جن ویسے بھی آنکھوں سے نظر نہیں آتا تو پھر مجھے نہیں نظر آئے گا. اب جنات جب تک ہم اپنے انسٹرومنٹس کے ساتھ، اپنے آلات کے ساتھ میجر نہ کر سکیں، دیکھ نہ سکیں، محسوس نہ کر سکیں، تو ان کا ہونا نہ ہونا ایک ہے. تو یہ بات سوچنے کی ہے. لہٰذا آپ کو صرف جو مادی اسباب ہیں ان کی طرف توجہ کرنا ہے. ہمیں اس چیز میں پڑھنا ہی نہیں ہے کہ جن ہوتے ہیں کہ نہیں. بھائی ہوں، کہاں ہیں وہ؟ اگر وہ قبرستانوں کے آس پاس منڈلاتے ہیں اور ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں تو یہ وہم سے زیادہ کچھ نہیں ہے. یہ محض ایک خوف ہے جو ہمیں بچپن سے ڈالا جاتا ہے، ڈرو ڈرو ڈرو. ہمیں ڈرانے کے لیے، جیسے بچپن میں مجھے بڑا ڈر لگتا تھا بھو بلے سے. اب کیا چیز ہے، فرضی چیز ہے، اور مجھے بڑی دلچسپی تھی، بہت شوق تھا کہ مجھے بھی اللہ دین کی انگوٹھی مل جائے. انگوٹھی سے میں انگوٹھی کے جن کو بلاؤں گا، پھر میں اس سے کہوں گا کہ مجھے چراغ کا جن بلا دو، مجھے چراغ دو تاکہ میں چراغ کے جن کو بلا سکوں وغیرہ. تو یہ بچوں کے لیے باتیں ہیں جن کا دل بہل جاتا ہے، جو اس چیز سے ڈرتا ہے. ناظرین، ہمارا آج کا پروگرام جنات کے حوالے سے تھا اور ہم نے جنات کے حوالے سے بہت ساری باتوں کو جانا، ان کی حقیقت کو پرکھا اور کوشش کی کہ آپ کے ذہنوں میں موجود تمام سوالات کا جواب دیا جا سکے. مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنا کامیاب ہوا، لیکن ہماری ہر پروگرام میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے دماغ کے ان گوشوں میں، جن گوشوں میں سے سوچ پیدا ہوتی ہے اور وہ سوچ سوالات لے کر آتی ہے، ان سوالات کے جوابات ہم آپ کے سامنے پیش کریں اور تاکہ آپ کی تشفیع ہو سکے بہت سارے سوالات کے حوالے سے. ہم اپنی اس کوشش میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں یہ مجھے آپ کمنٹس میں لازمی بتائیے گا. اور اگر آپ کے دماغوں میں کوئی اور ٹاپک ہے یا کسی اور موضوع کے حوالے سے آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اپنے کمنٹس میں مجھے لازمی بتائیے گا. میں انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر بھی پروگرام کروں گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اب اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.